مشفق اور رحیم والدین اپنے اولاد کے بعض معاملات سے صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں، ان کو خود سدھرنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ خود وہ اپنے والدین کی طرف واپس لوٹ کے آئیں۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی انسان کو موقع دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عفو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت غفور، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا لازمی حصہ ہے۔ کسی ایک انسان کو کوئی انسان گالی بھی نکالے، کسی ایک انسان کو برا بھلا بھی کہے، اس کی مخالفت بھی کرے اور اس سے وہ کچھ چیز کا متلاشی بھی ہو، اس سے رحم کا طلبگار بھی ہو، اس سے کھانا پینا بھی مانگ رہا ہو اور وہ اس کو کھانا پینا بھی دے رہا ہو اور وہ گالیاں بھی سن رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والی ذات نہیں ہے۔ اس لیے العفو والغفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی امید کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آتے رہیں گے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انذر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت اسماء مبارکہ العفو، الغفور والغفار اور التواب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ چاروں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم مغفرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان سے درگزر کرنے، انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ ان ناموں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لعفو غفور، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات درگزر کرنے والی ہے اور معاف کرنے والی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم غفار سورۃ الطٰہٰ کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بلا شبہ میں معاف کرنے والا ہوں، مغفرت کو قبول کرنے والا ہوں، لمن تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی، وآمن وعمل صالحا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ثم اهتدى، پھر سیدھی راہ پر چلا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تواب ہوں، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم العفو کا مطلب ہے هو الذی یمحو السیئات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نہ صرف مٹاتی ہے، وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعَاصِی، وہ انسان کے گناہوں سے تجاوز بھی کرتی ہے، درگزر بھی کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور انسان گناہ گار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس سے بھی درگزر اور صرف نظر کرتی ہے، اس کو موقع دیتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ جیسے ایک مشفق اور رحیم والدین اپنے اولاد کے بعض معاملات سے صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں، ان کو خود سدھرنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ خود وہ اپنے والدین کی طرف واپس لوٹ کے آئیں۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی انسان کو موقع دے رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم مبارک الغفور والغفار، فإن الغفران، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت ہے، وہ گناہوں کو چھپا دینے کے معنی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم عفو اور صفت عفو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا بھی دیتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں نام مل کے آتے ہیں لعفو غفور، تو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، گناہ کی بخشش چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے گناہ کو چھپا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرنے کے بعد پھر اس گناہ کو نیکی میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والی ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے، برائیوں سے، کمیاں کوتاہیوں سے درگزر کرنے والی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الذی یتوب علی من یشاء من عبادہ بالتوفیق للتوبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور
اللہ सुब्हानहू व तआला के इसमें तव्वाब के माना के अंदर गुनाहों को मुआफ़ करना, और जो दो मानी हमने ज़िक्र किए इसमें अफ़ूव और इसमें ग़ुफ़रान के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त अफ़ूव और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त ग़फ़ूर, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का लाज़मी हिस्सा है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पैदा की हुई मखलूक में से, इंसानों में से कोई भी इंसान किसी भी वक्त, चाहे वो दिन की घड़ी हो चाहे वो रात की घड़ी हो, जब भी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत मांगता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा मांगता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मुआफ़ करने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दरगुज़र करना तमाम मखलूक़ात को अपने अंदर घेरे हुए है। इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलौ युआख़िज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त अफ़ूफ़ और सिफ़त ग़फ़ूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का लाज़मी हिस्सा ना होता, तो इस कायनात के ऊपर जिस तरह से लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़िलाफ़ बग़ावत करते हैं, अदावत करते हैं, अल्लाह की सरकशी करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, दिन रात गुनाहों में हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात फरमाती है, लौ युआख़िज़ुल्लाहु अन्नास, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका मुआख़ज़ा करने पे आ जाए, बिमा कसबू, जो ये गुनाह कमाते हैं, मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन, तो इस कुर्राए अर्ज़ी के ऊपर एक जानवर भी ज़िंदा न रहता। वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको एक मुक़र्ररा वक़्त तक मोहलत देते रहते हैं। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, जब इनका वक्त आ जाता है, फ़इन्नल्लाह काना बिइबादिही बसीरा, तो बिलाशुबह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अपने बंदों के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं उसको देखने वाली है। लौ युआख़िज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून सअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर मैं मुआख़ज़ा करने पे आ जाऊँ, तो इस कुर्रा अर्ज़ी के ऊपर एक जानवर भी ज़िंदा न रह पाए, लेकिन एक वक्त तक मुक़र्रर दिया, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, जब वक्त मुक़र्रर आ जाएगा, ला यस्तअख़िरून सअतन वला यस्तक़दिमून, तो फिर एक घड़ी की ताख़ीर और कमी ज़्यादती नहीं होगी। जब वो वक्त आ जाएगा, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिसाब लेना है, जब हिसाब का अमल शुरू होगा, तो एक लम्हा भर भी आगे पीछे नहीं होगा। हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, लैसा अहदुन अस्बर अला अज़ा समिअहु मिनल्लाह इन्नहुम लयद्दऊन लहु वलद व इन्नहु लयुआफ़ीहिम व यरज़ुक़ुहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा तकलीफ के ऊपर सब्र करने वाली ज़ात कोई नहीं हो सकती। जब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लयद्दऊन लहु वलद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिरक करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर बहतान बांधते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ दूसरे लोगों को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेटे बनाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शरीक और हमसर बनाते हैं, इसके बावजूद भी वइन्नहु लयुआफ़ीहिम व यरज़ुक़ुहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात उनसे दरगुज़र भी करती है, व यरज़ुक़ुहुम, और उन पर रहम करके उनको रिज़्क़ भी देती है, उनको खाने पीने के लिए भी देती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात। आप तसव्वुर करें कि किसी एक इंसान को कोई इंसान गाली भी निकाले, किसी एक इंसान को बुरा भला भी कहे, उसकी मुखालफत भी करे, और उससे वो कुछ चीज़ का मुतलाशी भी हो, उससे रहम का तलबगार भी हो, उससे खाना पीना भी मांग रहा हो और वो उसको खाना पीना भी दे रहा हो और गालियाँ भी सुन रहा हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से बढ़ के कोई सब्र करने वाली ज़ात नहीं है। इसलिए अल अफ़ू वल गफ़ूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का लाज़मी हिस्सा है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दरगुज़र करना, मुआफ़ करना, तौबा को कबूल करना, इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म है अफ़ुव्वुहुल आम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आम माफ़ी है लिजमीइल मुजरिमीन, तमाम मुजरिमों के लिए, वल कुफ़्फ़ार व गैरिहिम, चाहे वो कोई काफिर है या उसके अलावा है, तमाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तौबा के दरवाज़े खुले हैं, मग़फ़िरत के दरवाज़े खुले हैं। कोई दिन और रात की किसी भी घड़ी में आके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में आए, सच्चे दिल के साथ आए, क़ल्ब मुनीब के साथ आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला न सिर्फ उसको मुआफ़ करते हैं बल्कि उसके पिछले गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्नल इस्लाम तहदिमु मा क़ब्ला, बिलाशुबा इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले इंसान ने जितने भी गुनाह किए होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वो ऐसे ही है कि जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, वो उतना ही मासूम है जितना मासूम एक बच्चा इस दुनिया में जब आता होता है, वो उतना ही बेगुनाह है जितना बेगुनाह वो बच्चा होता है जो दुनिया में आता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन
کچھ صحابہ کرام تو ایسے تھے جو ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو بعد میں اسلام لے کے آئے، جنہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ اور صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی، لیکن جب وہ اسلام قبول انہوں نے کیا فتح مکہ کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عام معافی کا اعلان فرمایا، اور ایسی معافی کہ چشم فلک نے اس سے پہلے ایسی عام معافی نہیں دیکھی تھی۔ اور جو لوگ اس ایمان لے کے آئے، اسلام لے کے آئے، گویا ایسے ہی ہیں کہ جو وہ آج ہی پیدا ہوئے، اسی طرح سے وہ معصوم ہے، اسی طرح سے وہ بے گناہ ہے۔ اسلام کا کمال ہی یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عام معافی ہے۔ کسی نے اللہ سے کتنا بھی کفر کیا، کسی نے اللہ سے کتنا بھی الحاد کیا، کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا، بس ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی تمام زندگی کو، گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ کیسی معافی ہے، عظیم معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ النوع الثانی عفوہ الخاص، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص معافی ہے، وہ مغفرتہ الخاصہ، وہ خاص اپنے بندوں کے لیے۔ وہ کون سے بندے؟ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ للتائبین، جو توبہ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنے والے ہیں، والعابدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، والمصابین بالمصائب، اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں، تنگیاں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، فَكُلُّ مَن تَابَ إِلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توبہ نصوح کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یغفر لہ من ای ذنب، اللہ تعالیٰ ہر قسم کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں، شاید میرا یہ گناہ معاف نہ ہو، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، شاید مجھے معافی نہ ملے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دل سے بات نہیں نکال پاتے، اپنے دلوں کو صاف نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اپنا حق جتا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، میرے بندو، الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں۔ جو گناہ گار ہوتا ہے انسان، وہ سب سے پہلے اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، مغفرت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ کتنے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں انسان کے، پہاڑوں جتنے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر، اپنے نامہ اعمال کے اندر کتنے گناہوں کو کما سکتا ہے، اتنے گناہ کما سکتا ہے کہ پوری زمین بھر جائے، اتنے گناہ کما سکتا ہے کہ پورے کے پورے سمندر بھر جائے، اتنے گناہ کما سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ بھر جائے، اتنے گناہ کما سکتا ہے کہ آسمان اور آسمان کے اندر جتنا خلا ہے وہ سارے کا سارا اس سے بھر جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی گناہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بہت بڑی امید ہے گناہ گاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے میرے بندے، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، نہ تو نے مجھے پکارا، نہ تو نے مجھ سے امید لگائی، غفرت لک ما کان منک ولا ابالی، تو میرے پاس ایک مرتبہ آتا تو صحیح، میں تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا، ولا ابالی، اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھر دیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کو حساب نہیں دینا، مجھے کسی سے نہیں پوچھنا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، سبحان اللہ، کتنی امید ہے اس حدیث کے اندر۔ اے ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو زمین بھر کے گناہوں کی میرے پاس آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا،
پھر تو اس حالت میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیرا استقبال ان گناہوں سے بڑھ کے مغفرت کے ساتھ کروں گا، تجھے معاف کرنے کے ساتھ کروں گا، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توبہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاف کرنے کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت غفور، صفت غفار، صفت عفو، ان تمام کے دروازے ہمیشہ اور ہر وقت انسان کے لیے کھلے ہیں۔ بس انسان نے اپنے دل کے اندر ارادہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بقرابها مغفرتاً، مغفرت لے کے انسان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ضرورت ہے نہیں، آپ ایک مرتبہ جائے تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کی طرف جانا تو دور کی بات، صرف ایک مرتبہ دیکھیے تو صحیح، ایک دفعہ ارادہ تو کیجیے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو توبہ کی توفیق دی ہوئی ہے، اور لمحہ لمحہ پر دی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی زندگی کے اندر ایسے مواقع لے کے آتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک ایک موقع اور لمحے پر انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت عفو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر کر رہے ہیں انسان کی زندگی میں، اس کے کچھ مظاہر ہیں جو انسان کی اپنی زندگی کے اندر ہے۔ سب سے پہلا مظہر کیا ہے کہ ان الحسنات والاعمال الصالحۃ تکفر السیئات والخطایا، کہ انسان کوئی ایک نیک عمل کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیک عمل کو انسان کے گناہوں اور اس کے خطاؤں کا کفارہ بنا کے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ برائی کے بعد فوری نیکی کر لو تو نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت عفو کا دوسرا مظہر جو انسان کی زندگی میں ہے، ان المصاب التي تصاب بها العبد، وہ تمام مشکلیں، وہ تمام مصیبتیں، وہ تمام بیماریاں جو انسان کو ایک زندگی میں آتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت عفو کا مظہر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں جب انسان اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں تنگی آ گئی، مشکل آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عفو کا تقاضا اور مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ومن عظیم عفوہ سبحانہ ان العبد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی معافی اور صفت عفو کا انسان کی زندگی میں مظہر یہ ہے کہ انسان بہت بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، زندگی میں اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور انسان کو اس بات کے بارے میں دل میں کوئی ملال بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے، یہ امید ہوتی ہے، اور اس امید کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کیا کمال حدیث ہے، یہ گناہ گار لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، گناہ گاروں تمہارے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے اور کسی کو خوشی نہیں ہوتی جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ نے مثال دے کے بتائی کہ ایک انسان کی خوشی کی مثال دی، اور انسان ایک بہت ہی مشکل قسم کے سرکمسٹانسز کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اس میں اگر اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے تو جتنا خوش وہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اور اس آدمی کا یا اس انسان کے سرکمسٹانسز کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی ہے کان علی راحلتہ بارض فلات، اپنی سواری پر ایک بیابان صحرا کے اندر وہ سفر کر رہا تھا، فن فلتت منہ، تو وہ اس کی سواری اس سے گم ہو گئی، وعلیہ طعامہ وشرابہ، اور اسی سواری کے اوپر اس کا کھانا پینا سب کچھ لدا ہوا تھا، فایس منہا، اس نے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے گیا، ڈھونڈا، کسی جگہ پر اس کی سواری اس کو نہیں ملی، اب وہ نا امید ہو گیا، فاتی شجرۃ فاستجع فی ظلھا وقد ایس من راحلتہ، اس کو ایک چھوٹا سا درخت نظر آیا، اس کے سائے کے اندر آ کے بیٹھا، اور اب وہ بالکل نا امید ہو چکا تھا کہ نہ اس کے پاس کھانا پینا ہے نہ اس کی سواری ہے، بس اس کو موت اس کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ فبینہ ہوا کذالک، بھی وہ اس کشمکش میں تھا،
اذ ہوا بیہا قائمۃ عندہ، کہ اچانک اس کو اس کی سواری مل جاتی ہے، اس کو اس کا کھویا ہوا سامان، کھانا پینا سب کچھ مل جاتا ہے، جو بالکل ابھی زندگی کی امید ہار گیا تھا، اب اس کو زندگی کی جینے کی ایک نئے سرے سے امید مل جاتی ہے۔ فَأَخَذَ بِحِضَامِهَا، وہ اس کی لگام کو پکڑتا ہے، ثم قال من شدت الفرح، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، اور جب وہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطا فی شدت الفرح، اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ اس کو یہ نہیں پتا چلا اس نے بات کیا کرنی ہے۔ تو ایک انسان کی خوشی کی جو پیک اور انتہا ہو سکتی ہے، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتے ہیں جب ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم عفو اور غفور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ معافی کا طلبگار بھی رہے، اور اس بات کی امید بھی رکھتا ہو کہ وہ ہمیشہ وہ ذات ہے جو اس کو معاف کرنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے انسان کو معاف کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کو حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو امید کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا مجاہدہ بھی کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے کچھ سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے لزوم الاستغفار، اس کو استغفار کو ہمیشہ لازم پکڑنا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ استغفار کرنے والے تھے۔ ودوام التوبہ، اور توبہ کو ہمیشہ اپنا شیوا بنانا ہے، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ ورجاء المغفرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درگزر کرنا مانگنا ہے کہ اللہ میرے اوپر میرے گناہوں کا جو مواخذہ ہے وہ جلدی نہ ہو، اللہ میرے گناہوں سے، میری کمیوں سے، کوتاہیوں سے درگزر کر۔ والبعد عن القنوط، اور نا امیدی سے دور بھاگنا ہے، کبھی دل کے اندر نا امیدی نہیں آنے دینی کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے ہی کریں گے، اور جتنا مرضی بڑے گناہ ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا ہے۔ یہ وہ سٹیپس ہیں جن کے ذریعے سے ایک مسلمان اپنے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معافی کا نہ صرف طلبگار ہو سکتا ہے بلکہ معافی کو اپنے مقدر میں لکھوا سکتا ہے۔ اور آخری حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکیہ عن ربہ عز وجل، یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث بھی گناہ گاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اے گناہ کرنے والو، اے خطا کارو، تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری۔ اللہ فرماتے ہیں اذنب عبد ذنبا، ایک بندے نے گناہ کیا، فقال اللہم اغفر لی ذنبی، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فقال تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا، تو اس نے جان لیا، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، ویأخذ بالذنب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو گناہ کا مواخذہ بھی کر سکتے ہیں۔ ثم عاد فاذنب، پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، اور چاہے تو اس کے گناہ کا مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو فرماتے ہیں اعمل ما شئت۔ وہ لوگ جو بار بار گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ گناہ کیا چھوڑا، پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ چھوٹتا نہیں ہے، اگر اس کے دل میں اس بات کی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمل ما شئت، اے میرے بندے جا جو عمل کرنا ہے کر، فقد غفرت لک، بلا شبہ میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، ای ما دمت تائبا اواہا منیبا، یعنی کہ جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی امید کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آتے رہیں گے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرتے رہیں گے۔ تو انسان کو اس آیت مبارکہ کو اپنے دل میں ہمیشہ حاضر اور مستحضر رکھنا چاہیے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ثم اهْتَدَىٰ، سیدھی راہ کے اوپر چلتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے، پھر سیدھی راہ پر آتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی جنگ ہے، یہی وہ بیلنس ہے جو انسان ساری زندگی میں تلاش کرتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کے پاس اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کرنے والی ہے، گناہ ہو گیا، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ صرف اس بات کی امید رکھے بلکہ یقین رکھے اور اپنے آپ کو گلٹ سے نکالے۔ بعض دفعہ گناہوں کا گلٹ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور جو گناہ کا گلٹ ہوتا ہے یہ شیطان کے وسوسات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا آگے بڑھے زندگی کے اندر، اور پھر اس یقین کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو یہ یقین اور یہ امید اللہ نے آپ کو کیوں دلائی ہے؟ تاکہ آپ نیکی کی راہ پر ہمیشہ رہ سکیں، مستقیم رہ سکیں، استقامت اختیار کر سکیں۔ ورنہ انسان بعض مرتبہ اگر یہ امید نہ ہو تو معافی کی طرف آتا نہیں ہے، اور نہ ہی پھر سیدھی راہ کے اوپر وہ ثم اہتدیٰ، سیدھی راہ پر مستقیم رہ سکتا ہے۔